نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں گرامی قدر میاں بیوی میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے اس حوالے سے کیا حکم ہے، اور ایسے ہی نہیں پھٹ جھٹپٹ طلاق دے دینی چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک معیار جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس کا تذکرہ ہوگا، پھر صلح کا تذکرہ ہے، پھر والدین یتیم مسکین کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، اور بخل کا تذکرہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 5واں پارہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، اور جو میرے نئے آنے والے سبسکرائبر ہیں یا نئے آنے والے دوست ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ الحمدللہ روز کی بنیاد پر درس قرآن بھی چل رہا ہے اور کوئی نہ کوئی اصلاحی گفتگو بھی ہوتی ہے، تو اس چینل کو آپ لوگوں نے ہی آگے لے کر آنا ہے، آپ لوگوں کی ہی تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام حق جو ہے بہت سارے لوگوں تک پہنچے، تو پھر زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر کے کمنٹ باکس میں اپنا رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں درس قرآن کی طرف۔ آج تھوڑا سا میں نے طریقہ کار چینج کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإذا أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ آج کے درس میں سب سے پہلے جو مقام ہے مرد کے مقام کا تذکرہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں، مرد باری ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ یعنی مردوں کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، یعنی کہ عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے، مردوں کو حق ہے کہ وہ عورتوں پر رعایا کی طرح وہ حکمرانی کر سکتے ہیں، لیکن بے جا سزائیں نہیں دے سکتے۔ چھوٹی سی بات ہوئی تو مارنے توڑنے میں آ جائے، یہ بھی قرآن کا حکم نہیں ہے، بلکہ مارنے کے بارے میں آگے تذکرہ موجود ہے کہ کب اور کیسے بندہ سزا دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ کیونکہ ہوا کیا کہ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو، حضرت حبیبہ کو کسی غلطی پر ایک تمانچہ مارا، ایک تھپڑ مارا، تمانچہ مارا۔ ان کے والد نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی، تو اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اگر کسی غلطی پر مارا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ نے مرد کو طاقت دیا اور مرد کو اتنا مقام دیا ہے۔ میں بار بار کہوں گا کہ میرے آج کے اس درس سے بے شک وہ میری مرضی، میری معاذ اللہ وہ میری مرضی میرا جسم والی باتیں کرنے والی خواتین جو ہیں وہ اس چیز کو نیگیٹو پوائنٹ پہ نہ لے جائیں، بلکہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیں، اور کتنا مقام آگے قرآن کیسے عورت کا مقام بیان فرماتا ہے۔ اور دوسری بات جو کہ مردوں کو عورتوں پر عقل، دانائی، جہاد، نبوت، خلافت، امامت، اذان، خطبہ، یہ سارے کام عورت نہیں کر سکتی، اذان نہیں پڑھ سکتی، امامت نہیں کر سکتی، خطبہ نہیں دے سکتی،
जमात नहीं करवा सकती, जिहाद में नहीं जा सकती, और अक्लमंदी की बातें भी और नबुव्वत भी अल्लाह ने मर्द को दिया है। किसी भी कोई भी तारीख गवाह है कि कोई भी एक औरत भी नबिया नहीं गुजरी। जुमे का खुतबा, जुमा पढ़ाना, तकबीर और तशरीक, हद और कज़ा किसास की शहादत, हाँ जी, हद और किसास की शहादत, और विरासत में 2 हिस्से, निकाह और तलाक का मालिक, नस्बों का चलना, नस्ब का चलना मर्द की तरफ से ही मंसूब किया जाता है, तो इसलिए मर्द को अल्लाह ने इतना मुकाम दिया। आज मैं साथ ही एक और बात देता जाऊँ कि जो आज ट्रेंड चला हुआ है, महफिल में ख़वातीन का आवाज़ बुलंद स्पीकरों में पढ़ना और दफ बजाकर और सरेआम ये सारा कुछ करना है, नात अल्लाह के सवाब का काम है, लेकिन वो औरतें जो ये काम कर रही हैं बजाय सवाब के वो गुनाह खरीद रही हैं। आगे अल्लाह फरमाया वबिमा अनफाकु मिन अम्वालिहिम, और इसलिए कि मर्दों ने इन पर अपने माल खर्च किए, यानी नानो नफका का खर्चा करते हैं, वो जिम्मेदारी मर्द की है। देखे ना, ये जिम्मेदारी मर्द की है। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, तो नेक बख्त औरतें अदब वालियाँ हैं, खामद के पीछे हिफाजत रखती हैं उनकी इज्जत की, चादर चार दीवारी की। हाँ जी, अदब वाली वो ख़वातीन है। कौन कह रहा है? अल्लाह का कुरान कह रहा है कि उनका अदब करके, उनकी इज्जत की हिफाजत करके वो औरतें जो है घर माल सारी चीज़ों की हिफाजत करके ये अदब वालियाँ बन जाती हैं। क्यों? जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया है, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इदूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिअ वदरिबूहुन्ना। अब वो बात, और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो, बार बार समझाया गया, बार बार कहा गया, वो नहीं रुकती, तो क्या हुक्म है? तो उन्हें समझाओ। अगर कोई नाफरमानी कर रही है तो उसे समझाओ, पहला मौका काम। ऐसे ही नहीं कि गलती पहली आके थप्पड़ मारना शुरू कर दे, नहीं, समझाया जाए। फ़र्ज़ करें किसी को कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो पहले अपनी औरत को समझाए कि यार ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसे समझाओ। और इनसे अगर वो ना बाज आए तो इनसे अलग सोवो, बिस्तर अलग कर दो। फिर तीसरा काम है उन्हें मारो, तीसरा दर्जा। यानी ये नहीं है कि बस कोई भी मामला तो नहीं, बल्कि अगर कोई नाफरमान है, उनके हुकूक का, शौहर के हुकूक का ख्याल नहीं रखती, और उन्हें समझाया जाता है, जो दुनिया और आखिरत में उसका नुकसान है वो भी बताया जाए। अगर आपने ऐसा किया तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर फिर भी ना समझे तो फिर उसे आप मार सकते हैं, वरना हाथ उठाने का हुक्म नहीं है। फरमाया फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएं तो इन पर ज्यादती की कोई राह ना चाहो। अगर वो समझ जाएं तो फिर ताने ना देते रहो बात बात पे, उनके साथ कोई ऐसी बात ना करो जिससे ज्यादती साबित हो। बेशक अल्लाह बुलंद बड़ा है, यानी बुलंद और बड़ा है। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। आगे अल्लाह फरमाया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा। आगे वो सुलह का जो मामलात है ना, वो अगर तुमको मियाँ बीवी के झगड़े का खौफ हो, यानी बात बढ़ जाने का खदशा हो, मिसाल के तौर पर लड़ाई हुई, बीवी चली गई अपने मैके में या अपने किसी भी जगह पर, अब खौफ ये है कि ये मामलात ख़त्म नहीं ऐसे होंगे तो ये कहीं मामला बिगड़ ना जाए, तो उसको बिगाड़ को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाहु अकबर।
تو کیا کروں؟ فبعثوا حکما من اہلی و حکما من اہلیہ، تو ایک پنج مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنج عورت والوں کی طرف سے بھیجو، یعنی دو بندے ایسے ہوں جو معاملے کو بگاڑنے والے نہ ہوں، سدھارنے والے ہوں، ان کو بھیجو، وہ آپس میں کوئی گفت و شنید کریں، اور گفت و شنید کر کے پھر وہ دونوں گھروں کو آ کر سمجھائیں کہ یہ اس کے جو ہے نا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، یہ خطرات ہیں، یہ ایک لڑکی والوں کی طرف سے خدشات ہیں اور لڑکے والے کی طرف سے یہ خدشات ہیں۔ اگر ان خدشات کو دور کر دیا جاتا ہے تو پھر صلح ہو جائے گی، وگرنہ یہ معاملہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جو بندہ یہ پنچ ہے، جو بچولا ہے، جو بیچ میں صلح کروانے والا، اسے ایمانداری سے کہا، نہ یہ کہ وہ بھڑکائے۔ فرض کرے کوئی بات ہوتی ہے، وہ کہ اچھا وہ مجھے تو یہ پتا چلا تھا۔ نہیں، جب آپ کسی کے اندر صلح کروانے کے لیے چلتے ہیں تو آپ کو خود بھی نرم مزاج ہو کر چلنا ہوگا۔ اگلے کو تو آپ نے نرم مزاج کرنا ہی ہے، لیکن آپ کو بھی جو پنچ ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کو تحمل مزاجی کا مظاہرہ پیش کرنا ہوگا، وگرنہ بات بگڑے گی، بڑھے گی، سدھرے گی نہیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ ظالم کون ہے۔ تو پنجوں کو، جو پنچ ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی برادری میں فیصلے کے لیے مقرر کردہ افراد کو زوجین میں تفریق کر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، جو پنچ ہیں پھر وہ اگرچہ دیکھتے ہیں، یا یہ ہو کہ بھائی نہیں اب میں تو یہ طلاق ہی دلوا کے رہوں گا، تو پنچ کا کام یہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بیچ میں بیٹھنے والا، فیصلہ کرنے والا پنچیتی ہوتا ہے نا، اس کا کام یہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے زور یہ دینا چاہیے کہ اگر آپ لوگ طلاق دینی ہے یا یہ بگاڑنا ہے تو ہمارے ہاتھ کھڑے، ہم بیچ میں سے ہٹ رہے ہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ بھئی فیصلے میں پنچایت میں یہ نہیں کہیں گے ہاں بھی تو طلاق دے اور تو اس سے طلاق لینا ہے، بلکہ موافقت کروانا چاہیے۔ آگے اللہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں قیام و رکوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو اس کے آگے شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو رب نہ مانو، کسی کے آگے جھکو تو اس کی عبادت نہ کرو، کسی کا ادب کرو تو وہ عبادت سمجھ کر نہ کرو، نہیں، عبادت فقط اللہ کی ہے۔ کوئی بھی کام اگر کیا جاتا ہے وہ عبادت سمجھ کر میں اس کی عبادت کر رہا ہوں تو وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیوں؟ نہ جاندار کو، نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی عبادت میں، کسی بھی طرح، کسی بھی ہیلے بہانے سے کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد اور رب رسول کی ذات کے بعد اگر کوئی مقام والی ہستی ہے تو وہ ہے ماں باپ کی ذات۔ اللہ، کتنا مقام ہے یار! وَبِالْوَالِدَيْنِ، خالی باپ کا نہیں، آج خالی ماں کا نہیں، آج عموماً میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو صرف ماں کی قدر کرتے ہیں، باپ جائے باہر چولہے میں، اور بعض لوگ باپ کی قدر کرتے ہیں، ماں کو پوچھتے تک نہیں ہے۔ نہیں، ماں باپ کافر و مشرک بھی ہیں،
لیکن بچے پر حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بچہ اگر مسلمان بھی ہے تو ماں باپ کا ادب و بجا لائے. حتیٰ کہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی اتنا یعنی مشرک ہے، وہ کہتا ہے جی ہمیں چرچ سے، ہماری عبادت گاہ سے لے آؤ، چھوڑنے کا کہیں تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کہیں کہ ہمیں وہاں سے اتنے ٹائم میں لے آنا، لینے آ جانا، تو حکم ہے کہ وہاں سے لینے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اللہ آگے ماں باپ کے بعد عزیز و اقارب و بذی القربا اور رشتہ داروں سے. آج لوگ اغیار سے اور بہت سارے بڑے بے دڑلے ہو کہ یار رشتہ داروں نال ہوتے غیر ہی چنگے، اور قرآن پڑھو یارو. آج جو رشتوں کو آپ نے پیچھے کر دیا، قرآن کو پڑھو. قرآن رشتہ داروں کے حقوق کیسے، پہلے اپنے رب نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی بندگی کا حکم دیا، پھر ماں باپ کے ساتھ احسان، وبذی القربا. اب اقربا کی بات ہے، اب قریبی رشتہ داروں کی بات ہے. والیتامی، یتیموں، والمساکین، محتاجوں، والجار ذی القربا، اور پاس کے ہمسائے. یعنی ماں باپ کے بعد رشتہ دار، یتیم، پھر مسکین، چوتھے نمبر پر پاس کے ہمسائے، قریب والا، ساتھ گھر والا، پاس کے ہمسائے. والجار الجنب، اور دور کے ہمسائے. اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یتیموں کے بارے میں حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی ہے. یعنی سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے میں ہوں گا اور وہ جو یتیموں کے ساتھ پیار کرنے والا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثل ہے. اللہ، ہمسایوں کے بارے میں پاس کے دور کے 40 گھر ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، یہ دور کے ہمسایوں میں آتے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ مجھے گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے. اج ساڈا حال ہمسائے دے گھر فوتگی ہو جاندی ہے تے اسی کماں تے جا رہے ہونے، یار نہیں کی کریے، جنازہ تے بڑی دیر ہے تے میں کام شام کر کے آواں. ہمسایہ بیمار ہے پوچھتے نہیں ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، اوروں کے لیے لائنیں لگا رہے ہیں، اوروں کے لیے اشتہار چھپ رہے ہیں. ہمسایہ ساتھ والا بھوکا بیٹھا ہے، اس کو ہم پوچھتے نہیں. خیال کرو میرے دوستو، قرآن کو سمجھو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آگے فرمایا والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور کروٹ کے ساتھی یعنی بیوی یا جو صحبت میں رہے، یعنی دوست، کثرت کے ساتھ دوست ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. یا رفیق سفر جو آپ کے ساتھ مسافر ہے، یا ساتھ پڑھنے والا، یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھنے والا. دیکھیں وہ بیمار ہو گیا، آپ کے ساتھ وہ روزانہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا خیال کرنا. تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، مشکل آ جاتی ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں. وما ملکت ایمانکم، اور اپنی باندی یا غلام، نوکر، خادم سب کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. ان اللہ کان لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا، شوخیاں مارنے والا. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ بندہ جو سخت کلامی کرنے والا، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
چاہے کوئی بھی ہو، تکبر کرنے والا جو رشتہ دار اور ہمسایوں کو ذلیل سمجھے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اب بخیلوں کا ذکر ہے، فرمایا جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، یعنی اوروں کو بخل کرنے کے لیے کہیں۔ اللہ اکبر۔ بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ جو خود کھائے دوسرے کو نہ دے۔ بخل یہ ہے جو خود کھائے، الذین یبخلون الناس ویامرون الناس بالبخل۔ بخل کیا ہے؟ جو خود کھائے دوسروں کے لیے چھپا لو، پیچھے کر دو، آ رہے ہیں، یہ ہے بخل۔ اور وہ کھانا یا کوئی چیز آیا تو اس کے لیے وہ باسی چیز ہے، خود تازی، یہ بخل میں شامل ہے۔ اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، اور اوروں کو بھی بخل کی جو دعوت دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرمایا، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں۔ ہاں یہ دیکھیں، بخل جو اللہ نے انہیں دیا ہے اسے چھپائیں، مر گئے، لٹ گئے، ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ بھائی، آپ خود نہ صحیح ویسے آپ کہہ دیں، لیکن اس طرح بڑا جملہ تو نہ بولے یار، ایسی بات تو نہ کریں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرمایا، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جو لوگ مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور قیامت پر، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی اور مشیر شیطان ہوا تو کتنا بڑا برا مصاحب ہے، برا ساتھی ہے شیطان۔ اللہ اکبر۔ دکھاوا، ریاکاری سے عبادت بھی کرنا، ریاکاری کے لیے خرچہ کرنا، واہ 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 جی آج جتنے لاکھوں روپے اس نے خرچ کر دیے، بڑا سخی ہے، وہ سخی نہیں ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر، اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، پھر ہے چھپ کے خرچ کرتے، اور اللہ ان کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرمائے گا۔ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن تَقْوَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کرتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، یعنی انبیاء کرام کو، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اے محبوب آپ بھی اپنے تمام لوگوں کے لیے آپ گواہ بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انبیاء کرام کو اپنی امتوں کے افعال سے باخبر ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے، اور اے محبوب آپ تو نبی الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور سروراں ہیں، راہبر و رہنما ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کو تو پھر کیا کہنا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آگے فرمایا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپائے سکیں گے۔ اس دن جب زبان کو تالے لگ جائیں گے
اور ہاتھ اور پاؤں اور کان، یہ تمام اعضائے انسانی جو ہے اس بندے کے خلاف بولیں گی، تو وہ کہیں گے کاش آج ہم مر جاتے، ہم پر مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دیا جاتا اور ہمارے سے حساب نہ لیا جاتا۔ کیوں کہ اس وقت اتنی بڑی رسوائی ہو رہی ہوگی، اتنی بڑی ذلت اٹھانا پڑ رہی ہوگی، جس کی بنا پر وہ یہ معاملات کریں، دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کاش۔ کیونکہ جب بندے کی پول کھلتی ہے نا، تو بندے کو وہ جو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے، وہ جو ذلت اٹھانا پڑتی ہے، تو بندہ جتنی بڑی ہزیمت ہوتی ہے اتنا ہی بندہ بڑا زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جن کی عادتیں ہوتی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن وہ یہ تمنا کر رہے ہوں کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، ہم یہیں پہ دفن ہو جائیں، بجائے اس چیز کے کہ ہمارے یہ راز کھل رہے ہوتے۔ عزیزان گرام قدر، آج کے درس میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں سننے کو سیکھنے کو ملی ہیں جو کہ ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ بن سکتا ہے، ازدواجی معاملات میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو بندے کی ہر جگہ پر، ہر مقام پر جو ہے وہ رہنمائی کر رہی ہے۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے۔ دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پورا درس سنا ہے، قرآن پاک کا، قرآن مجید کا یہ درس سنا ہے، اللہ ان کے اہل و عیال کی کامل بخشش فرمائے، میرے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی اللہ کامل بخشش فرمائے، میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔